خوف میں لپٹی سانسیں، زمین بوس عمارتیں اور آسمان سے برستی موت۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں وحشیانہ بمباری تاحال جاری ہے اور امریکہ نے سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ایک بار پھر ویٹو کر دی ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں برازیل نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد پیش کی۔ اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ غزہ کے لوگوں کی انسانی بنیادوں پر امداد دی جائے اور اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جاری جنگ کو بند کیا جائے۔ 15 رکنی سلامتی کونسل میں قرارداد کے حق میں 12 ووٹ آئے۔ روس اور برطانیہ ووٹنگ کے عمل سے غیر حاضر رہے، مگر امریکہ نے دوسری بار غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کیا ہے۔ اس سے پہلے روس اور برازیل نے جنگ بندی کی قرارداد پیش کی تھی اور امریکہ اور برطانیہ دونوں نے اس قرارداد کو بھی ویٹو کر دیا تھا۔ غزہ کے ہسپتال پر اسرائیل کے حملے میں 800 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ رات گئے اسرائیلی طیاروں نے ہسپتال کو نشانہ بنایا کہ جس میں طبی عملہ، مریض اور پناہ لیے ہوئے زخمی شہری شہید ہوئے۔ غزہ ہسپتال اسرائیل کے راکٹ حملے کے بعد ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ انسانی تاریخ کی شاید یہ سب سے تکلیف دہ اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی پریس کانفرنس ہے کہ جو غزہ ہسپتال کے چیف ڈائریکٹر نے ہزاروں لاشوں، سینکڑوں لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر کی۔ انہوں نے بتایا کہ معصوم فلسطینی کس آس پر ہسپتال میں پناہ لیے ہوئے تھے کہ جنہیں بے رحمی سے مارا گیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق متعدد افراد کی حالت تشویشناک ہے اور اموات میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے امریکی صدر جو بائیڈن سے طے شدہ ملاقات منسوخ کی اور غزہ ہسپتال حملے کو قتل عام قرار دیا ہے۔ آج رات جو کچھ ہوا وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ قتل عام ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اسے احتساب کے بغیر گزرنے نہیں دیا جانا چاہیے۔ غزہ میں ہسپتال پر حملے کے بعد عمان میں سربراہی اجلاس منسوخ کر دیا گیا۔ صدر جو بائیڈن کے مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران مصر، اردن اور فلسطینی صدر کے ساتھ ملاقات سے امید کی جا رہی تھی ناظرین کہ یہ مشرق وسطیٰ میں امن عمل کو آگے بڑھانے میں مؤثر ثابت ہوگی۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن صدافی نے جاری بیان میں یہ کہا ہے کہ جو بائیڈن کے ساتھ سربراہی اجلاس کا انعقاد اس وقت ہوگا جب جنگ روکنے اور قتل عام کا سلسلہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تاہم امریکی صدر جو بائیڈن نے ہسپتال حملے میں اسرائیل کو کلین چٹ دے دی ہے۔ غزہ ہسپتال پر حملے کے چند گھنٹوں بعد صدر جو بائیڈن اسرائیل پہنچے اور اسرائیل کی باضابطہ حمایت کا اعلان بھی کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے گفتگو میں امریکی صدر نے اسرائیل کو مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے اور کہا ہے کہ واشنگٹن غزہ میں جنگ کے دوران اسرائیل کو اس کے دفاع کے لیے سب کچھ فراہم کرے گا۔ امریکی صدر نے ملاقات میں اسرائیل کو اسلحہ کی فراہمی اور خارجہ معاملات میں بھی مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے، جبکہ حماس کے حملے میں مارے جانے والے 1700 سے زائد اسرائیلیوں کی اموات پر نیتن یاہو سے تعزیت کی ہے۔ I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we've got to overcome a lot of things. آئرنی یہ ہے کہ یہی امریکی صدر ہیں کہ جو اسرائیل کی بمباری میں شہید ہونے والے 3000 سے زائد فلسطینیوں کی شہادتوں کے جن میں کیپ ان مائنڈ 1000 سے زائد بچے اور خواتین بھی شامل ہیں پر مجرمانہ چپ سادے ہوئے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ ہسپتال حملے میں اسرائیل نہیں بلکہ حماس ملوث ہے۔ اسرائیلی فوج نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ حماس کی اتحادی تنظیم اسلامی جہاد کی جانب سے ہسپتال پر راکٹ داغے گئے ہیں۔ 1000 سے زائد معصوم بچوں کی شہادت، 1500 خواتین، 11 صحافیوں کی شہادت، ہزاروں گھر مسمار، ٹوٹے پھوٹے ہسپتالوں میں ادویات کی شدید قلت، آپریشن تھیٹرز غیر فعال اور اینستھیزیا کے بغیر کھلے آسمان کے نیچے آپریشنز۔ غزہ کا یہ وہ دل کو دہلا دینے والا نقشہ ہے ناظرین کہ جس پر پوری دنیا خاموش ہے، سکتے میں ہے۔ فلسطین میں گزرنے والی قیامت، انسانی ضمیر کا ایک چھوٹا سا موازنہ اس تصویر سے کیا جا سکتا ہے۔ بھوک سے بلکتی بچی اور اس کی موت کے منتظر گدھ کی یہ تصویریں جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے فوٹوگرافر کیون کارٹر نے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کی تھی۔ کیون کارٹر کی یہ تصویر 26 مارچ 1994 میں نیو یارک ٹائمز میں شائع ہوئی۔ فوٹوگرافر نے کئی ایوارڈز جیتے مگر بھوک سے بلکتی بچی کی بروقت مدد نہ کرنے کے احساس جرم میں ایونچولی خودکشی کر لی۔ آج فلسطین کی حالت زار پر ہر ملک اپنی اپنی قابلیت کے مطابق تصویر کشی کر رہا ہے۔ کوئی آگے بڑھ کر مدد کے لیے تیار نہیں۔ آج کے اخبارات اٹھا کر دیکھ لیجئے، سعودی عرب، مصر، اردن، کینیڈا، ترکیہ، قطر، بہت سے مسلم اور غیر مسلم ممالک کی فلسطین میں اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔
مگر بدقسمتی سے مذمت کے یہ قیمتی الفاظ کتنے ہی دل گرفتہ ہی کیوں نہ ہوں، ایک بھی انسانی جان کا مداوع نہیں ہو سکتے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونی گوٹیرس کا کہنا ہے کہ میں غزہ ہسپتال پر حملے میں سینکڑوں فلسطینی شہریوں کی وفات پر شدید دہشت زدہ ہوں۔ میں اس حملے کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ میرا دل متاثرہ افراد کے خاندانوں کے ساتھ ہے۔ عالمی قانون کے تحت جنگ میں ہسپتال اور طبی امداد فراہم کرنے والوں کو تحفظ حاصل ہے، مگر یہاں بھی المیہ یہی ہے ناظرین کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں 187 قراردادیں، جبکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے 131 قراردادیں فلسطین کے حق میں منظور تو ہوئیں، مگر فلسطین کے درد کا ازالہ نہیں ہو سکا۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو اللہ جلد تحفظ اور امان دے اور والدین کو اولاد کے دکھ سے بچائے، آگے بڑھتے ہیں۔